الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کچھ اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں جو عمومی طور سے وہ باتیں ہمارے سامنے نہیں آتی ہیں، اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کاموں کے لیے اللہ جل جلالہ و امن والوں نے نبی و رسول بنا کر کے بھیجا تھا، اور جو کام آپ کے اوپر فرض تھے اسی میں کا ایک کام ہے جس کی طرف ہم لوگوں سے بڑی غفلت ہو رہی ہے، بڑی بے توجہی ہو رہی ہے۔ اس کے لیے ہم کوئی جدوجہد اور کوشش جو کرنی چاہیے اس میں بہت کمی ہے، بہت پیچھے۔ اسی کے بارے میں انشاءاللہ میں عرض کروں گا، لیکن یہ ہے کہ اطمینان سے بیٹھیں، تسلی سے اٹھک بیٹھک نہ کریں، اور میں بھی نیت کرتا ہوں آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے، عمل کی نیت سے سنیں گے تو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی جسد کل بنی آدم لمضغة اذا فسد الجسد كله وإذا صلحت صلح الجسد كله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ إن في جسد بني آدم لمضغة، بے شک بنی آدم کی اولاد کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے۔ بے شک آدم کی اولاد کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے۔ اذا فسد الجسد کل، کہ جب وہ بگڑتا ہے پورے جسم کے اعمال بگڑ جاتے ہیں، اور جب وہ سنور جاتا ہے تو پورے جسم کے اعمال سنور جاتے ہیں۔ اور وہ گوشت کا لوتھڑا کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا وہی القلب، وہ گوشت کا لوتھڑا دل ہے۔ جی، دل اگر بگڑا ہوا ہے تو اعمال بھی بگڑے ہوئے ہوں گے، دل سنورا ہوا ہے تو اعمال بھی سنورنے والے ہوں گے۔ جی، یہ تو روحانی اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ اب دنیاوی اعتبار سے سائنس اور ڈاکٹری کے لائن سے دیکھیں تو بھی انسان کے جسم میں دل بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ دل کی حرکت سے میں اور آپ زندہ ہیں اور بول رہے ہیں۔ جب دل کی کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے تو اچانک ایک دم دل کام کرنا بند کر دیتا ہے، آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ بارہا آپ حضرات نے سنا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، ایسی اموات ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا کوئی بھی تعلق والے ہیں، ملنے والے ہیں، آپ ان سے بات چیت کر کے مل جل کے آئے، چائے پی، جی، اور ایک گھنٹے بعد آپ کو خبر ملتی کہ ہم کا انتقال ہو گیا، تو حیرت میں ہو جاتے ہیں، ارے ابھی تو ہم ملے تھے اور ساتھ میں چائے پی، باتیں کری، اچھے خاصے تھے، کوئی تکلیف نہیں تھی، کیا ہو گیا؟ تو کہتے صاحب ہارٹ اٹیک ہو گیا، دل کا دورہ پڑ گیا، دل کا دورہ پڑ گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ کیا مطلب؟ ترجمہ کیا ہوا ہارٹ اٹیک کا؟ ہارٹ مانے دل، اٹیک مانے رک جانا، دل رک گئے، دل نے حرکت بند کر دی، آدمی کی موت ہو گئی۔ دل کا صحت مند ہونا، پورے جسم کا صحت مند ہونا اس پر منحصر ہے۔
دل صحت مند ہوگا کوئی بیماری نہیں ہوگی تو پورا جسم ٹھیک ہوگا. اور خدا نہ خاصہ دل کا کوئی روگ لگ گیا, دل کی بیماری لگ گئی تو پھر پورا جسم خطرے میں. جی بس روحانی اعتبار سے بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روحانی اعتبار سے بھی دل صحت مند ہونا چاہیے. روحانی اعتبار سے بھی دل اگر صحت مند ہوگا تو تمام اعمال کے اندر روحانیت ہوگی, اللہ کا تعلق ہوگا, اللہ کی محبت ہوگی, سب کچھ ہوگا. اگر دل روحانی اعتبار سے صحت مند ہوا, تندرست ہوا. میرے پیاروں, ہم جسمانی اعتبار سے دل کی فکر کرتے ہیں, خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف ہو تو اس کا علاج کرتے ہیں, لیکن روحانی اعتبار سے میرا دل بیمار ہے یا صحت مند ہے اس کے بارے میں غور نہیں کرتے, کبھی سوچتے نہیں. اور جب سوچتے ہی نہیں ہیں, غور ہی نہیں کرتے, دل و دماغ میں اس کا خیال بھی نہیں گزرتا, تو علاج کہاں سے کریں گے؟ علاج کہاں سے کریں؟ لہذا اس سلسلے میں یہ باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, توجہ کے ساتھ سنیے گا. قرآن مجید کی جو آیت پڑھی گئی جس میں اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے, الا من اتى اللہ بقلب سلیم, جو سنوارا ہوا دل لائے اور وہی اس کے کام آئے گا, جو سنوارا ہوا دل لائے. دیکھیے آپ, جس بچی کا نکاح ہوتا ہے, نکاح ہونے والا ہوتا ہے, تو کئی دن سے اس کو سنوارنا شروع کر دیتے ہیں, اور آخری دن آخری رات کہ صبح کو نکاح ہونا ہے جی, اور رخصت ہونا ہے, ودا ہونا ہے, سسرال جانا ہے. اس رات اس کی ہم عمر بچیاں سہیلیاں وہ اس کو سنوار کرتی ہیں, مہندی لگا رہی ہیں, بال ٹھیک کر رہی ہیں, سب کر گھنٹوں ہو جاتے ہیں. یہ خوب سنوارتی اسے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ کچھ بچوں کو میں نے دیکھا کہ وہ خوب سنوار رہی دلہن کو, تھک کے چور ہو رہی. تو میں نے ان سے پوچھا کیا بھائی تم کیوں اتنی تھک رہی ہو, کیوں اتنی جدوجہد کر رہی ہو اس دلہن کے پیچھے؟ کہ اس کو ہم سنوار رہے ہیں, اس کے بالوں کو سنوار رہے ہیں, اس کی زلفوں کو سنوار رہے ہیں, اس کے کپڑوں کو سنوار رہے ہیں جی, سب چیزوں کو سنوار رہے ہیں. کیوں سنوار رہی ہو, کیوں تھک رہی ہو, اتنی محنت کر رہی ہو؟ کہ نہیں, اس کا نکاح ہونا ہے, اور نکاح کے بعد پہلی ملاقات شوہر سے ہونی ہے. پہلی ملاقات شوہر سے ہونی. پہلی ملاقات میں اگر یہ اپنے شوہر کو پسند آ گئی, بھا گئی, دل میں اتر گئی, تو زندگی بھر چین سے رہے گی, سکون سے رہے گی. اور پہلی ملاقات میں اگر شوہر کی نگاہ میں نہ جچی, اس کو نہ بھائی جی, تو زندگی بھر ٹھوکریں کھانا ہے. اب اس کے جواب سن کر ان بچیوں نے یہ جواب دے کر مجھے میری آنکھوں پر سے غفلت کا پردہ ہٹا دیا, غفلت کا پردہ ہٹا دیا. نصیحت حاصل کرنے والا ہو تو ذرا ذرا سی باتوں سے نصیحت حاصل کر لے, اور نہ کرنا ہو تو کتنا ہی قرآن و حدیث سناؤ, کچھ بھی نہیں ہوئی, کس سے بس نہیں ہوتی. تو کہا میری آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹ گیا. ان بچے نے اٹھا دیا. تو کہا کیسے حضرت؟ کہا کہ ایک مرد کے سامنے, اپنے شوہر کے سامنے, جو شوہر بننے والا ہے, وہ شوہر بن جائے گا نکاح کے ذریعے, اس کے سامنے پیش ہونا ہے, تو اس کو اتنا سنوار رہے ہیں, اتنا سنوار رہے ہیں تو اس کو پسند آ جائے, اس کے دل میں گھس جائے. تو کہا مجھے بھی تو مرنے کے بعد احکم الحاکمین رب العالمین کے حضور میں پیش ہونا ہے, میں بھی تو اپنے آپ کو سنواروں, میں بھی تو اپنے آپ کو, اپنے دل کو سنواروں کہ اس رب کو پسند آ جاؤں, اس رب کو پسند آ جاؤں. میں نے تو کوئی ایسا کام کیا کہ اب یہ غفلت کا پردہ ہٹا, اب میں اپنے آپ کو سنوارنے میں لگوں. سب چیز سنوارتے ہیں, دل نہیں سنوارتے. ٹوپی سنوارتے ہیں, سر کے بال کنگھا کر کے سنوارتے ہیں, داڑھی میں کنگھا کر کے سنوارتے ہیں, کپڑوں کو سنوارتے ہیں,
گھر کو سنوارتے ہیں، بیڈ روم کو سنوارتے ہیں، سب چیز سنوارتے ہیں، نہ سنوارتے تو دل نہیں سنوارتے، دل پہ کام آئے۔ تو ارشاد فرمایا قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، الا من اتى الله بقلب سلیم، جو سنوارا ہوا دل لائے وہ اس کے کام آئے گا۔ دو چیزوں کا انکار کیا گیا، ایک مال اور ایک اولاد، دونوں چیزیں کام نہیں آئیں گی۔ عام طور پر دنیا میں انسان انہیں چیزوں سے دھوکہ کھاتا ہے، اور دنیا میں یہ آدمی سمجھتے ہیں کہ مال ہو تو انسان شیرنی کا دودھ بھی خرید سکتا ہے۔ بہت سے لوگ ارے یار مال کی کمی ہے، مال ہو تو یوں کر لیں یوں کر لیں یوں کر لیں، یہ دھوکہ ہے۔ مال ہو تو انسان شیرنی کا دودھ بھی خرید سکتا ہے۔ مال سے تمام کام سمجھ جاتے ہیں، یہ بڑی غلط فہمی ہے، یہ ہماری بڑی غلط فہمی ہے کہ مال سے سب کام سمجھ جاتے ہیں۔ مال سے انسان کے کچھ کام تو سنورتے ہیں، ہر کام نہیں سنورتا، دنیا میں بھی ہر کام نہیں سنورتا، اور آخرت میں تو کوئی بھی کام نہیں سنورے گا۔ اس مال سے آخرت میں کوئی کام نہیں سنورے گا، کوئی کام نہیں بنے گا۔ اب آپ غور فرمائیے، مال سے انسان عینک چشمہ تو خرید سکتا ہے، بینائی آپ کی روشنی خرید سکتا ہے پیسے سے، جی۔ مال سے انسان اچھا لباس تو خرید سکتا ہے، خوبصورتی نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان نرم بستر تو خرید سکتا ہے، میٹھی نیند تو نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان دوا تو خرید سکتا ہے، صحت تو نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان خضاب تو خرید سکتا ہے، شباب تو نہیں خرید سکتا۔ جی، جو لوگ سفید بال کو کالے کرتے ہیں، جی، تاکہ جوان نظر آئے، میرا بڑھاپا ظاہر نہ ہو، تو سفید بال کو کالا کرتے ہیں۔ تو آپ پیسے سے خرید کے خضاب لے آؤ گے اور سفید بال کو کالا کر لو گے، تو آپ انسان خضاب تو خرید سکتا ہے، شباب تو نہیں خرید سکتا۔ جو جوانی کی قوت تھی اور جو جوان میں طاقت اور قوت ہے وہ خرید سکتے ہیں، وہ مل جائے گی؟ نہیں مل سکتی۔ خضاب جو لوگ سفید بال کو کالا کرتے ہیں ان کو نہیں کرنا چاہیے، گناہ کی بات۔ سفید بال اللہ کا نور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سفید بال کو کالا کرتا ہے، کالا خضاب لگاتا ہے، اس کو جنت کی خوشبو بھی حاصل نہیں ہوگی۔ جنت میں جانا تو بہت بڑی بات ہے بھائی، جنت کی خوشبو بھی اس کو حاصل نہیں ہوگی، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ تو مال سے انسان خضاب تو خرید سکتا ہے، شباب نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان لوگوں کی خوشامد تو خرید سکتا ہے، کسی کے دل کی محبت تو نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان کتاب تو خرید سکتا ہے، علم تو نہیں خرید سکتا۔ معلوم ہوا کہ دنیا میں بھی ہر کام مال سے نہیں ہوتا، لہذا آخرت میں تو بالکل ہی کوئی کام نہیں ہوگا۔ کیا چیز کام آئے گی؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، جو سنوارا ہوا دل لایا، ایسا دل جس پر ماں سوا کی محبت کے اثرات نہ ہو، ماں سوا کی محبت سے محفوظ ہو۔ اللہ کی محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت اس دل میں نہ ہو، بے داغ دل ہو، بس اللہ ہی کی محبت ہو، جی، اس کو قلب سلیم کہتے ہیں۔ جب بھی دل میں غیر اللہ کی محبت آتی ہے تو دل پر داغ لگ جاتا ہے، دل پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ دنیا کی محبت سے دل میں اندھیرا آتا ہے، دنیا کی محبت سے دل میں اندھیرا آتا ہے، اور اللہ کی محبت سے دل میں نور روشنی آتی ہے۔ جب بھی کوئی گناہ کیا جاتا ہے، ہر گناہ کے بدلے دل کے اوپر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر سچی توبہ کر لی تو نقطہ دھل گیا، اور اگر دوبارہ گناہ کر لیا تو دوسرا نقطہ لگا۔ گناہوں پر گناہ کرتے کرتے وہ نقطے اتنے بڑھتے چلے جاتے ہیں کہ انسان کا دل بالکل سیاہ، بالکل کالا ہو جاتا ہے۔ جب بالکل کالا ہو جاتا ہے دل، تو پھر اللہ جل جلالہ اس دل پر سیل لگا دیتے ہیں۔ جیسے وہ کسی کے یہاں
کوئی تفتیش جانچ ہوتی ہے اور گڑبڑ پائی جاتی ہے تو سرکاری افسران اس کو سیل کر دیتے ہیں. آپ نہیں کھولو گے، اب کیس چلے گا، فائنل ہوگا تب کھولو گے. سیل لگا کے اس کو سیل کر دیتے ہیں. بھائی اس کی دکان سیل کر دی، اس کی فیکٹری سیل کر دی. بجلی کے میٹر ہے، اس میں بھی سیل لگی ہوتی ہے. اگر کچھ گڑبڑ کری اور سیل ٹوٹ گئی تو کیس لگ جائے. تو جس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے گناہ کرتے کرتے دنیا کی محبت سے، جی، تو اللہ بھی اس کے دل پر مہر لگا دیتے، سیل لگا دیتے. اس کو قرآن کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب الیم. اس پھر اللہ کہہ رہے ہیں ہم ایسے لوگوں کے جن کے دل کالے سیاہ ہو گئے، ان کے آنکھوں پر مہر لگا دی، سیل کر دیا، کانوں پر اور آنکھوں پر، کانوں پر اور دل پر سیل لگا دیتے. کیا مطلب؟ جب سیل لگ جائے گی، خیر کی بات، قرآن و حدیث کی بات، کوئی بات اس کا دل قبول نہیں کرے گا، اس پہ کچھ بھی اثر بھی نہیں ہوگا. جس کو ہم لوگ کہتے ہیں چکنا گھڑا ہے، پانی نہیں پھیرتا، بات ہی نہیں رکتی، اس کے دل و دماغ پہ اثر ہی نہیں پڑتا اس کے دل پر. اللہ ایسے حال سے میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے. دل ایک نرالی بستی ہے. جب انسان کا دل سنوارنے کی محنت شروع کرے تب پتہ چلتا ہے کہ اس دل میں کام کتنا باقی ہے. دل کا سنورنا آسان نہیں، مدتیں گزر جاتی ہیں تب جا کر انسان کا دل سنورتا ہے. ویرانے بھی دیکھے ہیں، آبادی بھی دیکھی ہے، جو اجڑے تو پھر نہ بسے، دل وہ نرالی بستی ہے. اگر اجڑ جائے خدا نہ خواستہ تو پھر اس کا سنورنا، اس کا بننا بڑا مشکل کا. جو اجڑے تو پھر نہ بسے، دل وہ نرالی بستی ہے. دل کا اجڑنا آسان سہی، دل کا جڑنا آسان سہی، بسنا کھیل نہیں بھائی. بستی بسنا کھیل نہیں، بستی بستے بستے بستی ہے. یہ کالونی جب بسنا شروع ہوگی، جی، چند گھر ہوں گے، کتنے وقت میں یہ فل ہو گئی، اب جگہ نہیں، وقت لگا. جس طرح بستیوں کا آباد ہونا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، عمریں گزرتی ہے تب وہ آباد ہوتی ہے، بالکل اسی طرح عمریں گزرتی ہے تب جا کر دل آباد ہوتا ہے. بگڑتا جلدی ہے اور دل سنورتا بڑی مشکل سے. دل بگڑتا جلدی ہے، دل سنورتا بڑی مشکل سے. سنوارنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. جس وقت اپنے دل کو سنوارنے کے کام میں لگو گے کسی اللہ والے کے زیر نظر رہ کر، تو پھر پتہ چلے گا کہ کہاں کہاں زخم لگے. قلب عبداللہ جو ہے وہ عرش اللہ، اللہ رب العزت کا عرش ہے. دیکھیے جب ہم بیت اللہ کو بیت اللہ کہتے ہیں، اس لیے معاذ اللہ کو اللہ رب العزت بیت اللہ میں رہتے نہیں، بلکہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی تجلیات ذاتیہ کا وہاں پر نزول ہوتا ہے، اس لیے اس کو بیت اللہ کہا گیا ہے. اسی طرح جب مومن اپنے دل کو سنوار لیتا ہے، اپنے دل کو ٹھیک کر لیتا ہے، تو پھر اس کا دل بھی اللہ رب العزت کی تجلی گاہ بن جاتا ہے. یہ دل اللہ رب العزت کی گزرگاہ بنی، اس لیے اس دل کو اللہ رب العزت کا گھر کہا. ہم اپنے گھر میں صفائی پسند کرتے ہیں. ذرا بھی کہیں کوڑا کرکٹ نظر آئے عورتوں کو ڈانٹ پڑتی ہے، صفائی کیوں نہیں کی؟ اپنے گھروں میں صفائی چاہنے والے ذرا غور کریں، دل بھی تو اللہ رب العزت کا گھر ہے، اس میں بھی صفائی آنی چاہیے. اس پر جو گناہوں کا میل پڑا ہے، کوڑا کرکٹ بھرا ہے، افسوس ہے کہ ہم نے اسے رتی کی ٹوکری بنا رکھا ہے. یہ اللہ رب العزت کا گھر ہے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ دل صاف ہو. آپ خود غور کیجئے، اگر آپ کے پاس گندا میلا برتن لایا جائے اور کہیں کہ اس میں دودھ ڈال دیں، آپ گوارا کریں گے؟ پسند کریں گے؟ آپ کہیں گے اتنے گندے برتن میں دودھ کیسے ڈالیں؟ تو جس طرح ہم گندے برتن میں دودھ ڈالنا پسند نہیں کرتے، اسی طرح اللہ رب العزت گندے دلوں میں اپنی محبت ڈالنا پسند نہیں کرتا. وہ بھی چاہتے ہیں کہ اسے صاف کرو.
رگڑائی کرو، اسے چمکاؤ، اس کے اوپر سے گناہوں کی اندھیرے کو ہٹاؤ تاکہ یہ دل آئینہ بن جائے، یہ دل آئینہ بن جائے۔ جب صاف ہو جائے گا تو پھر اللہ رب العزت کی رحمتیں خود بخود اس میں آئیں گی۔ صفائی کرنے میں ہماری طرف سے دیر ہے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ خواجہ مجذوب صاحب نے ایک شعر کہا، یہ تو بہت ہی سادہ لیکن حضرت تھانوی کو اتنا پسند آیا کہ اس دور میں فرمایا کہ اگر میں مالدار ہوتا تو 1 لاکھ روپیہ انعام دیتا۔ تو دل کو صاف کرنا ہوگا، رگڑائی کرنی ہوگی، اس کو چمکانا ہوگا جی، تو پھر گناہوں کی جب ظلمت اندھیرا اس پر سے ہٹ جائے گا تو یہ دل آئینہ بن جائے گا، کانچ، دیکھ کانچ کی طرح ہو جائے گا جی۔ آپ کے گھر میں کانچ لگا ہوتا ہے، گودریج کی الماری میں قد آدم کے برابر کانچ ہے، آپ اس کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو دیکھ لیتے کوئی گڑبڑ تو نہیں، کہیں کپڑوں پہ داغ کرپا، چہرے میں کوئی داغ کرپا تو نہیں لگ رہا جی، وہ دیکھ لیتے کانچ صاف نظر آتا ہے۔ لیکن میرے پیاروں، اس کانچ کے اوپر دھول کی تہ جم جائیں، دھول کی تہ جم جائیں تو پھر اس میں آپ کو آپ کا چہرہ صاف نظر آئے گا۔ ایسی طرح میرا ہمارا سب کا دل ایسے گناہوں کا میل کچیل اس پر اڑا ہوا ہے، اس لیے اس دل میں اللہ کی محبت داخل نہیں ہوتی، اس دل میں اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ حضرت شیخ الحدیث نور اللہ قدو جن کی آپ فضائل اعمال پڑھتے ہیں، اس میں حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ دل آئینے کی مانند ہے، جب دل صاف ستھرا ہو جائے تو اللہ کی معرفت کا اس میں انعکاس ہوتا ہے، اللہ کی معرفت اس قابل کے دل بن جاتا ہے جی، اس میں اللہ کی معرفت اس دل کو حاصل ہو جاتا ہے جی۔ ابھی ہم کو اللہ کی معرفت ہے، ابھی ہم اللہ کا پہچانتے ہیں جی، کہاں سے؟ اس لیے کہ دل گندا پڑا ہوا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، ہم سب کہتے ہیں بھائی دعا کرو مولانا میرے لیے دعا کر دو، حضرت میرے لیے دعا کر دو، میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی، 10 سال سے دل گندا کہاں تو دعا قبول ہوگی؟ اللہ کی معرفت آئی نہیں قلب گندا ہونے کی وجہ سے۔ اور اللہ کہتے ہیں قرآن میں، اے بندے تو کہاں بھٹکتا پھر رہا ہے، کہاں ڈھونڈتا پھر رہا مجھے، ارے میں تو تیری گردن کی شیرک سے زیادہ قریب ہوں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو تیری گردن کی شیرک سے زیادہ قریب ہوں، تو کہاں بھٹک رہا ہے؟ لیکن معرفت نہیں نا، پہچان نہیں ہے، پہچان نہیں ہے، صرف دنیا میں دھکے کھاتا پھر رہا ہے، ٹھوکرے کھاتا پھر رہا ہے، بھٹکتا پھر رہا ہے۔ بہت سارے لوگ خلاف شریعت کام کر رہے ہیں، ناجائز حرام کام کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں جی، اور اللہ تو اتنا قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، گردن کی شیرک سے زیادہ قریب ہے۔ لیکن چونکہ اللہ کی معرفت ہمیں حاصل نہیں ہے، دل گندا ہے، اس میں اللہ کی معرفت کی جھلک نظر نہیں آتی، تو یہ حال ہے ہمارا۔ تو حضرت مجذوب نے شعر کہا تھا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ اللہ کو مخاطب کر کے آپ کہہ رہے ہیں اب تو آ جا، اب تو مجھے خلوت ہو گئی، تناب گئی۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے جی، عالم بھی نہیں تھے، مفتی بھی نہیں تھے، حافظ بھی نہیں تھے، قاری بھی نہیں تھے، پھر کیا تھے؟ وہ انگریزوں کے زمانے میں ڈپٹی کلکٹر تھے، ڈپٹی کلکٹر تھے۔ حضرت تھانوی تک پہنچ گئے جی، ان کی مجلس میں شریک ہونے لگے، ان سے مرید ہو گئے، بیعت کر لی، پھر ان کے ارشادات پر عمل کیا، تو بڑھتے 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 ایسی ترقی ہوئی کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت و اجازت بیعت عنایت فرمائی، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عمر میں کہا کہ میں اپنی اصلاح کا تعلق خواجہ عزیز الحسن مجذوب سے قائم کروں، اور ان کا سرنیم تھا، ان کا لقب تھا تاج العلماء، علماء کے تاج، وہاں پہنچے تو ریٹائرڈ ہو گئے تھے، تو کسی نے پوچھا کیا حال ہے، تو کہا اب تو پینشن ہو گئی، سب جھگڑے ختم ہو گئے، اب تو اللہ
اکیلا ہو گیا، سارے جھمیلے ختم ہو گئے، سروس وغیرہ سب ختم، اب خلوت ہو گئی، اب تو آ جا میرے قلب میں، تو سما جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ جس طرح بستیوں کا آباد ہونا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، عمریں گزرتی ہیں تب جا کر وہ آباد ہوتی ہیں۔ اللہ ایک مثال پر ذرا غور کیجیے، فقہ کا مسئلہ ہے، جس کمرے میں تصویر جاندار کی فوٹو ہو، اللہ رب العزت کی رحمت کے فریض سے اس گھر نہیں آتے۔ بالکل اسی طرح جس دل میں کسی کی تصویر بیٹھی ہوگی، اللہ رب العزت اس دل میں آنا کیسے پسند فرمائیں گے؟ جب رحمت کا فرشتہ نہیں آتا تو رحمت بھیجنے والے کی محبت کیسے آئے گی؟ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کسی کی تصویر نہ ہو، اور آج کل کے نوجوانوں کے دلوں میں تو تصویر کے ڈھیر لگے، راستہ چلتے چلتے جس پر نظر پڑی وہی دل میں بیٹھ گئی۔ ایسے دل میں اللہ رب العزت کی عبادت، اللہ رب العزت کی محبت کا مزہ کیسے آئے گا، لطف کیسے آئے گا؟ اس لیے اس دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تمام اعضاء دل کے تابع، جو دل کہتا ہے انسان کے جسم کے اعضاء وہی کام کرتے ہیں۔ دیکھیے انسان کے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ اس دل کے پابند ہیں۔ ایک آدمی اگر آپ سے ناراض ہے تو آپ کی طرف نہیں دیکھے گا، آپ پوچھیں گے بھائی ہماری طرف دیکھتے کو نہیں، تو وہ کہے گا میرا دل نہیں چاہتا۔ اب دیکھنا آنکھ کا کام ہے، لیکن کہے گا کیا؟ میرا دل نہیں چاہتا۔ بچہ کھانا نہیں کھا رہا ہے، ماں پوچھے کہ بیٹا کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے بچہ میرا دل نہیں چاہتا۔ تو کھانا تو منہ کا عمل ہے، پیٹ کی ضرورت ہے، لیکن کہتا ہے کہ دل نہیں چاہ رہا ہے۔ بھائی آپ میری بات کیوں نہیں سنتے کہ جی میرا دل نہیں کرتا؟ سننا کان کا عمل ہے، مگر فیصلہ دل کا معلوم ہوا۔ آنکھ ہو، کان ہو، اور جسم کا کوئی بھی عضو ہو، وہ دل کا پابند ہے، دل کے تابع ہے۔ جو دل کی کیفیت ہوگی وہی انسان کے اعضاء کا عمل ہوگا۔ تو دل کے سنورنے سے انسان سنورتا ہے، اور دل کے بگڑنے سے انسان بگڑتا ہے۔ دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی، اور جس نے اسے سنوار دیا وہ سنور گیا۔ یہ ہے تو چھوٹا لیکن سونے کا، یہ سنورتا ہے تو انسان کو سنوار دیتا ہے۔ اور کیجئے، آپ اگر سیب خریدنے جائیں اور 1 روپے کے بدلے میں 1 سیب مل رہا ہو، اس کی 1 سیب کی قیمت 1 روپیہ ہو، اس پر اگر داغ لگا ہو سیب پر تو آپ اس داغ والے سیب کو نہیں خریدتے، واپس کر دیتے ہیں کہ میاں روپیے کے بدلے سیب خریدنا ہے، پھر داغدار دھبے دار کیوں لوں، بے داغ دو۔ اب سوچئے، سوچنے کی بات ہے، ہم 1 روپیے کے بدلے میں داغدار سیب لینا پسند نہیں کرتے، تو اللہ رب العزت اپنی رضا، اپنی بقا، اپنی جنتوں کے بدلے میں داغ دھبے والے دلوں کو کیسے پسند کرے گی؟ وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس دل پر کوئی داغ نہ ہو، نہ گناہ کا ہو، نہ کسی غیر محبت کا ہو، وہ بالکل صاف ستھرا ہو، اس کو قلب سلیم کہتے ہیں۔ جو غیر کی محبت سے محفوظ ہو، قلب سالم ہو، ایسے دل کو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اور اللہ جل جلالہ مجھ سے، آپ سے، تمام انسانوں سے، خصوصاً مسلمانوں سے حشر کے میدان میں نہ مال مانگیں گے، نہ دولت مانگیں گے، نہ بیٹے مانگیں گے، نہ نماز مانگیں گے، لاؤ نماز کتنی ادا کر دی، کتنی نماز لاؤ، کتنے حج کیے تھے، کتنے عمرے کیے تھے، کتنی زکوٰۃ خیرات کی تھی، کتنی مسجد بنائی تھی، یہ سب نہیں مانگیں گے۔ وہ تو کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے مجھے قلب سلیم چاہیے۔ قلب سلیم لائے ہو، اللہ مجھ سے، آپ سے قلب سلیم مانگے۔ اپنے آپ کو ٹٹول کر دیکھ لیں کہ میرے پاس قلب سلیم ہے کہ نہیں۔ اگر نہیں ہے اور اسی حال میں مر گئے تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کو کیا دیں گے؟ اللہ کی ڈیمانڈ ہوگی، اللہ کا مطالبہ ہوگا، لاؤ قلب سلیم۔ اس لیے میرے عزیزوں، اس مجلس کے ذریعے سے یہی مجھے آپ کو فکر کرنا ہے، اس فکر کو دل میں پیدا کرنا اور احساس کرنے کے لیے کہ آج کی مجلس ہے کہ ہمیں فکر ہو جائے کہ مجھے موت سے پہلے اپنے قلب کو، اپنے دل کو قلب سلیم بنانا ہے۔ قلب سلیم وہ جس دل پر کوئی داغ دھبا نہ ہو، اللہ کی محبت کے علاوہ کچھ نہ ہو۔
وہ قلب سلیم ہے. اللہ وہ دل مانگیں گے جس پر کوئی داغ دھبا نہ ہو. اللہ ارشاد فرماتے ہیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. اللہ رب العزت نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے. یہ قرآن کی آیت ہے جی. اللہ نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے. بولو بنائے, بولو بولو نہیں بنائے. گردے دو بنائے جی, آنکھیں دو بنائی ہیں, کان دو بنائے ہیں, ہاتھ دو بنائے ہیں, دل دو بنائے ہیں, لیکن دل ایک بنایا. دل ایک بنایا اور وہ ایک ہی کے لیے. دل ایک بنایا ایک ہی کے لیے ہے. وہ اسی پیدا کرنے والے خالق سے دل کو لگاؤ, مخلوق سے نہ لگاؤ. اس لیے ایک دل دیا. کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے, ایک دل وہ انسان کو دے دے اور دوسرا رحمان کو دے دے. فرمایا نانا دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے. دل وقف کی جاگیر ہے. دل کیا ہے؟ وقف کی جاگیر ہے. اللہ رب العزت دلوں کے بیپاری ہیں. وہ تم سے دل مانگتے ہیں, اپنا دل مجھے دو. یہاں پر ایک علمی نکتہ ابھی ذہن میں آیا. اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. 11 پارے کی آیت ہے. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کہ بے شک اللہ نے مومن کا جان اور مال خرید لیا اور اس کے بدلے جنت دے دی. یہ آیت کا ترجمہ ہے. بے شک اللہ نے مومن کا, مسلمان کا جان اور مال خرید لیا اور اس کے بدلے جنت دے دی. اللہ رب العزت نے مومنوں سے جنت کے بدلے ان کی جانوں کو اور مالوں کو خرید لیا. اب طبیعت میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کا گھر تو انسان کا دل تھا. بندہ گھر پہلے خریدتا ہے تو اللہ کو دل خریدنا تھا جی. اللہ نے دل کا تو تذکرہ اس آیت شریفہ میں کیا ہی نہیں. آپ بیٹے کی شادی کرتے ہیں تو پہلے شادی سے پہلے گھر بناتے ہیں, بہو پکارا پکارا جی. تو یہ علمی بات ہے, سمجھیے اس کو. اس آیت میں اللہ نے جان اور مال کا بیان کیا کہ جان مال خریدی ہے اور اس کے بعد جنت دیے, دل کا تذکرہ نہیں. تو کیوں نہیں ہے؟ مفسرین نے اس کا جواب دیا. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت یہاں پر جان اور مال کا مطالب تذکرہ کیا ہے, دل کا تذکرہ نہیں کیا. اس لیے کہ دل کو اللہ نے اپنے لیے وقف فرما لیا. دل تو بک کر لیا انہوں نے اپنے لیے, ریزرو کر لیا. یہ دل میرے لیے, مخلوق کے لیے نہیں ہے. میں خالق ہوں, میرے لیے یہ دل. تو اللہ نے دل وقف کر لیا. یہ ہم سب کا دل اللہ نے وقف کر لیا. اور وقف کی جائیداد, وقف کی پراپرٹی کو کوئی بھی خرید و فروخت نہیں کر سکتا. باقی انسان کے پاس مال اور جان تھا, اللہ نے اس کو جنت کے بدلے خرید لیا. تو دل تو ہے ہی وقف کی جائیداد, اللہ کے لیے وقف ہو چکا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ زمین مسجد میں دے دی تو وہ وقف ہو چکی, اسی طرح انسان کا دل اللہ رب العزت کی یاد کے لیے بنایا گیا ہے. اس میں اگر اللہ رب العزت کی یاد ہو تو یہ بڑا قیمتی ہے, دل بڑا قیمتی ہے. ایک بار شاہ ولی اللہ صاحب حضرت دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دہلی جامع مسجد میں خطبہ دیا اور فرمایا مغل بادشاہوں تمہارے خزانوں کی بڑی تعریف سنی ہے, لیکن ولی اللہ کے سینے میں ایک دل ہے, تمہارے خزانے سب مل کر بھی اس دل کی قیمت ادا نہیں کر سکتے. سوچو یہ دل کتنا قیمتی بن گیا ہوگا. لہذا اس کو قیمتی بنانے کے لیے اس پر محنت کرنی پڑتی ہے. دل کو قیمتی بنانے کے لیے دل پر محنت کرنی پڑتی ہے, اس کو سنوارنا پڑتا ہے, اس کو بنانا پڑتا ہے, اس سے دنیا کی محبت کو نکالنا پڑتا ہے, تب یہ دل سنورتا ہے. الٹی سیدھی خواہشات دل سے نکالنی پڑتی ہے, تب انسان کا دل سنورتا ہے. اس میں سے دنیا کی محبت کیسے نکلے, اس کے لیے اللہ والوں کو سیکھ کر اللہ کا ذکر کرنا پڑتا ہے. دنیا کی محبت کیسے نکلے, گندگی سے کیسے صاف ہو, اس کے لیے اللہ والوں سے جی ذکر سیکھ کر اللہ کا ذکر کرنا پڑتا ہے. ذکر کرنے سے, اللہ کا ذکر کرنے سے انسان کا دل سنور جاتا ہے. ایک شخص حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا.
خواجہ حسن بصری کون ہے؟ یہ انہوں نے صحابہ کی زیارت، صحابہ کو دیکھا ہے، صحابہ سے حدیثیں سنی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کی، چاروں سلسلے چشتیہ، نقشبندیہ، قادریہ، سہروردیہ کے چاروں سلسلوں کی امام حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہے خواجہ حسن بصری۔ تو ایک شخص ان کی خدمت میں آیا، کہنے لگا حضرت پتہ نہیں ہمارے دل سو گئے ہیں، پتہ نہیں ہمارے دل سو گئے ہیں۔ فرمایا کیسے؟ عرض کیا حضرت آپ درس دیتے ہیں، وعظ و نصیحت کرتے ہیں، لیکن دل پر اثر ہی نہیں ہوتا۔ وعظ و نصیحت کرتے ہیں، درس دیتے ہیں حدیث کا، قرآن کا، لیکن دل پہ اثر ہی نہیں ہوتا۔ تو حضرت نے فرمایا اگر ایسا معاملہ ہے تو یہ نہ کہو کہ دل سو گئے، اگر ایسا معاملہ ہے کہ دل پہ اثر ہی نہیں ہو رہا تو یوں مت کہو کہ دل سو گئے، یوں کہو دل مر گئے، یوں کہو دل مر گئے۔ وہ بڑا حیران ہوا، پوچھنے والا بڑا حیران ہوا کہ لگا حضرت کے دل کیسے مر گئے؟ حضرت نے فرمایا دیکھو جو انسان سویا ہوا ہو اسے جھنجھوڑا جائے تو وہ جاگ اٹھتا ہے، گہری نیند میں ہو دو چار آواز دیے نہیں اٹھا تو پھر اٹھ کے آپ جاتے ہیں اور اس کو ہلا دے پکڑ کے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، جاگ جاتا ہے۔ تو جو انسان سویا ہوا ہو اسے جھنجھوڑا جائے تو وہ جاگ اٹھتا ہے، اور جو جھنجھوڑنے سے نہ جاگے وہ سویا ہوا نہیں، وہ تو مرا ہوا۔ جو آدمی مر جائے جی جھنجھوڑیے آپ، اٹھے گا، سنے گا آپ کی بات، آپ کی کچھ کہے گا تو مر گیا، اس پہ اثر نہیں ہوتا۔ تو حضرت خواجہ حسن فرماتے دل مر گئے، مردہ ہو گئے روحانی اعتبار سے، اس لیے قرآن و حدیث کی بات، اللہ کی بات اس کے اوپر اثر نہیں۔ جو انسان اللہ کا کلام سنے، نبی علیہ السلام کا فرمان سنے اور پھر دل اثر قبول نہ کرے، یہ دل کی موت کی علامت ہوتی ہے۔ تو ہم اس دل کو مر جانے سے پہلے روحانی اعتبار سے زندہ کر لیں۔ جیسے جسمانی بیماریاں ہیں ویسے ہی روحانی بیماریاں ہیں، جیسے جسمانی بیماریاں ہیں ویسے روحانی بیماریاں ہیں۔ فلاں کو ملیریا ہے، فلاں کو شوگر ہے، فلاں کو ہائی بلڈ پریشر ہے، اسی طرح روحانی بیماریاں ہوتی ہیں۔ کیا ہے روحانی بیماریاں؟ کینہ، حسد، بغض، تکبر، شہوت، غصہ، ریاکاری، جی یہ سب روحانی بیماریاں، دل کی بیماریاں، اور اس کو اتنا ہلکا نہ سمجھیے، ایسے سرسری نہ لو، ارے مجھے تو کچھ نہیں ہے، ایسے سرسری مت لو۔ آپ فضائل اعمال پڑھیے، حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ وقدہ نے فضائل رمضان لکھا ہے، اس میں شب قدر کا ایک باب ہے، اس میں حضرت نے لکھا ہے شب قدر جب آتی ہے تو اللہ کی طرف سے مغفرت بارش کی طرح برستی ہے اور اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ لیکن اسی حدیث پاک میں حضرت شیخ تحریر فرماتے ہیں لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس دن بھی مغفرت سے محروم کر دیے جاتے ہیں، ان کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ ایسی مبارک ساعتوں، ایسی مبارک راتوں میں بھی کون لوگ؟ جن کے دل میں حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، جی تکبر ہے، ماں باپ کو ستانے والا ہے، شرابی ہے، جی ان لوگوں کی اس مبارک رات کی برکت ہے۔ تو یہ حسد، کینہ، بغض، تکبر، ریاکاری، شہرت، نام و نمود کے لیے نیک اعمال کا کرنا، یہ ایسے گندے کینسر سے زیادہ خطرناک مہلک مرض ہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ رمضان کی مبارک راتوں میں، 15ویں شعبان کی رات ہو، عیدین کی راتیں ہوں، جو مبارک راتیں سال میں آتی ہیں، ان مبارک راتوں میں اس کی مغفرت نہیں کی جاتی، اور ہم اس کو یوں ہلکا سمجھ رہے ہیں۔ ہمیں احساس ہی نہیں کہ میں موت سے پہلے اپنے اندر کی یہ روحانی بیماریوں سے اپنے دل کو پاک کروں، روحانی بیماریوں کا علاج کروں۔ جسمانی بیماری ہو جائے، آپ شاہجہاں پور میں جائیں، یہاں کے ڈاکٹر کے سمجھ میں آئے وہ ریفر کرتا ہے، جاؤ وہ اندور لے جاؤ، اندور والے کے سمجھ میں آئے وہ حالت ایسی مریض کی، وہ وہاں سے ریفر کرتا ہے بمبئی لے جاؤ، بمبئی والے کہتا ہے بنگلور لے جاؤ، جا کے ریفر کرتے والے جاتے ہیں۔ بس کسی طرح جان بچ جائے، کسی طرح یہ مرنے سے بچ جائے،
جی، لیکن پھر بھی ہوتا وہی تو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، اس کے بعد موت کا جو وقت مقرر ہے وہ ٹلتا نہیں، وہ ٹلتا نہیں۔ بہت سے ایسے قصے سننے میں آتے ہیں، دیکھنے میں آتے ہیں کہ بیچاری اولادیں قرض لے کر کے، مکان گر میں رکھ کر کے، مکان بیچ کر، اپنے گھر کی زیورات بیچ کر کے اور علاج کر رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ چل دیے دنیا سے۔ ہم نے یہ جسمانی بیماریوں کو اہمیت دی، اس کو سمجھتے ہیں کہ اس جسمانی بیماری کا علاج اگر نہیں کیا تو مر جائیں گے۔ میرے پیاروں، یہ کبھی ہمارے دل و دماغ میں نہیں آتا کہ روحانی بیماریوں کا اگر میں نے علاج نہیں کیا تو مجھے جہنم میں ڈال دیا جائے، مجھے جہنم میں تپایا جلایا جائے۔ اس طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا۔ اس لیے میرے پیاروں، ہماری طرف سے غفلت اور لاپرواہی اور بے توجہی ہے دل کی بیماریوں کے علاج کے بارے میں۔ اب دل کے علاج کی کیا شکل ہو، کیسے ہو دل کا علاج؟ تو اس کے علاج کے لیے مشائخ، اولیاء کرام، اللہ والوں کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے، جو دلوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، دل کی دوا دیتے ہیں۔ ان کے پاس بیٹھنے سے اللہ رب العزت کی محبت دل میں آ جاتی ہے، ان کی صحبت کی برکت سے دل صاف ہو جاتے ہیں، دل زندہ ہو جاتے ہیں، یہ دلوں کو گدگدا دیتے ہیں۔ غافل لوگ آتے ہیں، ان کی صحبت میں ذرا دیر بیٹھتے ہیں تو وہ اپنے دلوں کو بدلا ہوا محسوس کرتے ہیں، ان کے دل اللہ رب العزت کی محبت میں مچلنے لگتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن مقدس کے اندر ہمیں نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا، حج ادا کرنے کا حکم دیا، جھوٹ سے بچنے کا، سود سے بچنے کا، بے پردگی سے۔ بہت سارے قرآن کیا ہے؟ احکامات کی کتاب۔ اسی قرآن میں ایک حکم ہے جس کو ہم نے ذہن سے نکال دیا، جانتے بھی نہیں ہم کتنے لوگ، تو جب جانتے ہیں عمل کہاں سے کریں؟ کیا حکم دیا اللہ نے؟ دیکھیے 11واں پارے کے چوتھا رکو، 11واں پارے کے چوتھے رکو کی پہلی آیت اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ کون سچے؟ سچے کون؟ میری طرح، آپ کی طرح؟ ہمیں کوئی اپنے آپ کو جھوٹا کہے گا؟ جھوٹا جو آدمی ہے نا، جھوٹ بولتا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو جھوٹا نہیں کہتا جی۔ تو ہم کہاں سے کہہ لیں گے اپنے آپ کو؟ اللہ جو کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ کون سے سچے؟ کون؟ تو قرآن کو کھنگالیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے تو پتہ چلے گا اس سے کہ سچے لوگ کون ہیں؟ وہ اولیاء اللہ ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، جن کو اللہ کی محبت اشد حاصل ہے، جن کو اللہ کی معرفت، اللہ کا قرب حاصل ہے، وہ ہے سچے۔ ان کے ساتھ ہمیں رہنے کا حکم دیا۔ جب تک امت مسلمہ اس حکم پر عمل پیرا تھی تو اس کے اثرات یہ تھے کہ بادشاہ وقت بھی ولی کامل ہوا کرتا تھا، چرواہا بھی ولی کامل ہوا کرتا تھا، عورت بھی ولی کامل ہوتی تھی، بوڑھا اور جوان وہ بھی ولی کامل ہوا کرتا تھا۔ جب سے اس حکم کو چھوڑ دیا، اس پہ عمل ہی نہیں کرتے جی، سچوں کے ساتھ رہتے ہی نہیں، سچوں کے پاس بیٹھتے ہی نہیں، سچوں کی خدمت میں جاتے ہی نہیں، تو کہاں سے اللہ کی محبت آئے گی جی؟ کہاں سے جو ہے دل میں آخرت کا فکر آئے گا، اللہ کا ڈر اور خوف آئے گا؟ کہاں سے آئے گا؟ جب صحبت چلی تو یہ لائٹ جل رہی ہے، اس کا کنیکشن کہاں پر ہے جی؟ یہاں بورڈ سے، اور اس بورڈ کا کنیکشن پول سے، اور پول کا کنیکشن پاور ہاؤس سے۔ اگر پاور ہاؤس سے کنیکشن کاٹ دیا جائے تو بتائیے یہ سارے کنیکشن کہاں آئیں گے؟ یہ جلے گا؟ نہیں جلے گا۔ یہ اولیاء اللہ کے محبوب مقرر بندے، یہ اللہ کی محبت کا پاور ہاؤس ہے، یہ اللہ کی معرفت کا پاور ہاؤس ہے۔ خوف، اللہ کی خشیت اور خوف حاصل کرنے کا پاور ہاؤس ہے۔ وہاں بیٹھیں گے، ان کی صحبت میں رہیں گے تو اللہ کی محبت آئے گی، اللہ کی معرفت آئے گی، فکر آخرت آئے گی، دلوں کی گندگی، دلوں کا زنگ میل دور ہوگا جی، اور آخرت کا فکر پیدا ہوگا۔
جب اللہ والوں کی صحبت میں رہیں گے. چونکہ اللہ والوں کے قلوب پر ہم وقت اللہ کی طرف سے سکینہ، رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے. جب ہم وہاں بیٹھیں گے تو ہمیں ضرور اس کا اثر ہوگا ہمارے قلب پر، ضرور اس کا فائدہ ہوگا. اب اگر آپ کی اس گلے نہیں اتر رہی ہو، سمجھ میں نہیں آ رہی ہو، تو ابھی موجودہ حال سے سمجھ لیجیے. جی کہ ابھی کیا موسم کون سا ہے؟ سردی کا ہے نا. ابھی کچھ دنوں سے زیادہ تیز ہے نا سردی. بولیے کہہ رہے صاحب شیت لہر، شیت لہر کیوں ہے؟ کیسے سردی بڑھ گئی؟ بولیے بولیے. برف باری یا شاہجہاں پور والے بولو، کہاں کیوں سردی بڑھی؟ برف بارش ہے نا. کہاں گری برف؟ شاہجہاں پور کے آس پاس. کہاں گری؟ یہیں پاس میں مکسی کے برابر. کشمیر وہی مکسی کے پاس ہے، سینکڑوں میل دور ہے. ہو سکتا ہے 1800 کلومیٹر ہو. 1000 کلومیٹر، 800 کلومیٹر، 500 کلومیٹر دور برف گری. اس کی ٹھنڈک یہاں مجھے تمہیں حاصل ہو رہی ہے، اس کا اثر یہاں ہو رہا ہے. تو 500,000 کلومیٹر دور کی برف کا اثر یہاں ہو سکتا ہے. تو اللہ کے ولی کی صحبت میں ہم بیٹھیں گے تو کیا اس کے قلب پر جو رحمتوں اور برکتوں کا سکینہ کو نزول ہو رہا ہے، تو کیا اس کا اثر میرے آپ کے قلب پر نہیں ہوگا؟ بیٹھیں گے تو ہوگا. لیکن ایک ادب اور کہہ دوں بات آ گئی، تو جب اللہ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے کسی اللہ کے ولی کامل کی صحبت میں جانے کا، خدمت میں حاضری دینے کا، تو ایک کام یہ کرنے گا کہ اپنے کو محتاج سمجھ کر، اپنے کو محتاج اور اپنی خود کی غرض سمجھ کر کے جانا، اور دل و دماغ خالی کر کے جانا، تب ملے گا. دل دماغ بھرا ہوا اور اپنے کو محتاج اور اپنی غرض سمجھ کر نہیں گیا تو جیسا کہ ویسا آ جائے. اپنی غرض اور محتاج سمجھ کر کے جائے. میری غرض ہے ان کی خدمت میں جانا، ان کی صحبت میں بیٹھنا میری غرض ہے. جیسے مثال سے سمجھو، کوئی آدمی بیمار ہو جائے جی، اور ڈاکٹر کے پاس جائے، 500 روپے فیس ہے ڈاکٹر صاحب کی دیکھنے کی، پھر دوائیں. کوئی پوچھے کیا ہوئے، کائے کو گئے آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس؟ اس لیے گیا ڈاکٹر صاحب کے کہ بیچارے بھوکے مرتے، بچوں کو روٹی کہاں سے کھلاتے، ان کا خرچہ کیسے چلتا. اس لیے میں گیا کہ بیچارے کے گھر خرچہ چلے، اس کے بچوں کو دال روٹی کھلا دے، اس کی جیب میں پیسے آ جائے، اس لیے گیا. بولیے کوئی غریب سے غریب اس لیے جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس جی. یہ مختلف سودا بیچتے ہیں گلی گلی پھر کے. گرمی کا زمانہ ہے، تیز دھوپ ہے، اور بیچ رہا ہے 10 روپے کلو پیاز، 10 کلو جی ٹماٹر 2 روپے کلو ٹماٹر. سب کیوں؟ اس لیے کہ حاجی صاحب گرمی میں باہر نکلیں گے، گرم گرم لپٹ لے گی. حضرت آپ کو تکلیف نہ ہو اس لیے میں ٹھیک گلی میں آ گیا ہوں بیچنے کے لیے، خرید لیجیے ٹماٹر. بولیے اس لیے وہ ٹھیلے پہ بیچنے والا سودا گرمی سردی بارش کو جھیل رہا ہے، وہ اپنی غرض سمجھ کر کے، اپنی ضرورت سمجھ کر کے دھکے کھا رہا ہے اور سب تکلیف کو جھیل رہا. بیمار ڈاکٹر پہ احسان کرنے نہیں جا رہا، ڈاکٹر کا بھلا کرنے کے لیے، اس کا گھر خرچہ چلانے کے لیے نہیں جا رہا، بلکہ اپنی غرض سمجھ کر، اپنے کو محتاج سمجھ کر کے جاتا ہے. میرے پیاروں، جب ہم اللہ والوں کی صحبت میں، ان کی خدمت میں اپنے کو اسی طرح اپنے کو غرض مند اور ضرورت مند سمجھ کر کے ہم ان کی خدمت میں جائیں گے، اپنے کو محتاج سمجھ کر کے جائیں گے، خالی دل و دماغ لے کر کے جائیں گے، تو پھر انشاءاللہ وہ نعمتیں حاصل ہوں. برتن بھرا ہوا ہو تو اس میں کوئی چیز بھر سکتے ہیں جی، بھر سکتے ہیں. خالی برتن ہو تو بھر سکتے ہیں. تو یہ دل و دماغ بھرا ہوا ہوگا جی، تو کہاں اس میں کوئی چیز داخل ہو. اس لیے یہ میں نے درمیان میں عرض کر دیا. اللہ موقع عطا فرمائے تو اب اہل اللہ کے پاس جائیں، دل دماغ خالی کر کے جائیں گے، اپنے کو محتاج اور اپنی غرض سمجھ کر کے جائیں گے. اور یہ اللہ والے دل کے ڈاکٹر ہیں، یہ ہاسپٹلوں میں ڈاکٹر، یہ جسمانی ڈاکٹر، بیماریوں کے ڈاکٹر ہیں، اور یہ اللہ والے روحانی دل کے ڈاکٹر ہیں. دیکھیے
ایک ہوتی ہے بصارت اور ایک ہوتی ہے بصیرت۔ بصارت کہتے ہیں آنکھوں کی روشنی کو، یہ میری بھی تمہاری آنکھیں ایک دوسرے کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں بصارت۔ اور ایک ہوتی ہے بصیرت، کس کو کہتے ہیں بصیرت؟ دل کی بینائی کو، دل کی آنکھیں جس کی کھلی ہو اس کو بصیرت حاصل ہے۔ دل کی آنکھیں، دل کی آنکھیں ابھی بند ہے سب کی، ہماری دل کی آنکھیں بند ہے، اس لیے کہ اس کو کھولنے کی، کھلوانے کی کوشش نہیں ہے تو بند ہی ہے جی۔ کوشش کرتے تو کھل جاتی، نہیں کھلی، ایسی غفلت میں نہیں تو پھر یہ کھلے گی کب؟ جب اسرائیل آ جائے گا پیغام لے کے میرے تمہارے پاس، جب یہ کھل جائے گی تو یہ بند ہو جائے گی، یہ آنکھیں بند ہوگی، یہ کھلے گا۔ جب یہ بند ہوگی دکھ رہا ہوگا کہ آگے کھلی بھی ہیں، اور بیٹا کہہ رہا ابا میں آپ کا بیٹا بول رہا ہوں، ابا پہچان نہیں رہے، بیوی کہہ رہی میں آپ کی شریک حیات ہوں، پہچان نہیں رہی، بند ہو گئی آنکھ، دل کی کھل گئی تو موت کا فرشتہ آ رہا، نظر آ رہا ہے، عذاب نظر آ رہا ہے، جہنم نظر آ رہی، دل کی آنکھیں کھل گئی۔ میرے بھائیوں، میرے پیاروں، یہ موت کے وقت کے دل کی آنکھیں کھلے، اس سے پہلے محنت کر کر کوشش کر کر اللہ والوں کی خدمت میں جا کر کے اپنے دل کی آنکھوں کو کھلوا دیں، تو پھر جیتے جی اپنی آخرت کی ہلاکت اور بربادی نظر آئے گی۔ یہ نظر آئے گا کہ میں جھوٹ بولوں گا تو کیا نقصان ہوگا، اس کا جھوٹ سے روکے گا، میں سود کا کام کروں گا، سود کا لین دین کروں گا، کیا نقصان ہوگا، وہ نظر آئے گا جب دل کی آنکھیں کھلے گی۔ تو ایک ہوتی ہے بصارت، ایک ہوتی ہے بصیرت۔ آج ہمارے پاس بصارت تو موجود ہے لیکن بصیرت سے ہم لوگ گھروں میں جیسے آنکھیں اندھی ہو جاتی ہے ایسے دل بھی اندھا ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں، انہم کانوا قوما عمین، فرمایا اندھی تھی کیا؟ فرمایا اندھی تھی کیا؟ وہ آنکھوں سے اندھی تھی؟ نہیں، دل کی آنکھوں سے اندھی تھی۔ 1000 سال تک ان کو اللہ کی طرف بلائے گئے، پھر وہ حقیقت کو پہچان سکی، لہذا فرمایا وہ اندھی قوم تھی۔ معلوم ہوا کہ اللہ رزق کی نظر میں بھی اندھا پن در حقیقت دل کا اندھا پن ہے۔ ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا۔ اے اللہ، دنیا میں تمہیں وہ آدمی جس کی یہ بند ہو جائیں گی، اندھا ہو جائے گا، تو وہ کہے اللہ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، دیکھنے والا تھا، یا کیوں آپ نے مجھے اندھا کر کے اٹھایا، میری آنکھوں کی روشنی آپ نے کیوں لے لی؟ معلومات انسان اللہ کے احکام پر اندھا بنا رہے، اللہ رب العزت کی نظر میں اندھا ہو کر آتا ہے، تو دل کا اندھا پن اللہ رب العزت کی نظر میں زیادہ برا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لہم قلوب یعقلون بها، اے کاش ان کے دل ہوتے، قرآن کی آیت ہے، لہم قلوب یعقلون بها، اللہ کہہ رہے کاش کیا اچھا ہوتا کہ ان کے دل ہوتے، تو کیا دل نہیں ہے؟ اگر دل نہیں ہوتا جسم میں تو زندگی کہاں رہتے؟ ٹھیک، اسی طرح پھر فرمایا او آذان یسمعون بها، کاش ان کے کان ہوتے، تو کیا کان نہیں ہے؟ پھر فرمایا فإنها لا تعمى الأبصار، اور آنکھیں اندھی نہیں ہوتی لیکن ولا تعمى القلوب التي في الصدور، یہ تو سینوں کے دل اندھے ہوتے ہیں۔ اس دل کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب دل سنور جائے پھر اس پر اللہ رب العزت کی محبت بھر جاتی ہے، پھر اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ کسی اللہ والے نے کہا اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، دائمی رحمت کی تیری اس پر نظر ہو، دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا، محشر کا اگر شور ہو تو بھی خبردار۔ یہ اللہ والوں کی کیفیت ہوتی ہے، ان کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، پھر اللہ کے سوا کسی اور کی جانب دھیان ہی نہیں جاتا، پھر بندے کا دل قیمتی بن جاتا ہے۔ زمین کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو کھیتی کے قابل نہیں رہتی۔ زمین کو یوں چھوڑ دو، کاشتکار اس پر کھیتی نہ کرے تو بنجر ہو جاتی ہے،
کانٹے دار جھاڑیاں اگانا نہیں پڑتی، خود اگتی ہیں۔ سانپ بچھو اپنا ٹھکانہ وہاں بنا لیتے ہیں، ان کو لا کے بسانا نہیں پڑتا۔ ایسے ہی میرے پیاروں، جب اس دل پہ محنت نہیں کی جاتی ہے تو یہ دل سخت ہو جاتا ہے، بنجر ہو جاتا ہے، گناہ اور نافرمانی کی طرف دھکیلتا ہے۔ فرمایا أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ فرمایا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، ایمان والے اپنے سے پہلے اہل کتاب کی طرح نہ بنے، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان پر غفلت کی طویل مدت گزر گئی، اس کے نتیجے میں ان کی دلوں کو سخت کر دیا گیا۔ تو جب انسان ایک لمبا عرصہ اللہ رب العزت سے غافل ہو کر کے گزارتا ہے زندگی، تو پھر غفلت بڑھتی جاتی ہے اور دل کی زمین کو سخت کر دیا جاتا ہے، پھر دل پر ایسا سخت ہو جاتا ہے، ثم قست قلوبہم من بعد ذلک، کہ ہم نے اس کے بعد ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ فہی کالحجارہ، وہ پتھر کی طرح ہو گئے دل، اور اشد قسوہ، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے وہ دل۔ فإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، پتھروں سے تو چشمے جاری ہو جاتے ہیں، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، پتھر پھٹتے ہیں، امر ان میں سے پانی نکلتا ہے، وإن منها لما يهبط من خشية الله، بعض ایسے پتھر ہوتے ہیں کہ اللہ کے ڈر و خوف سے کانپ اٹھتے ہیں۔ انسان جب تیرا دل سخت ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی جلالت شان سے نہیں کانپتا، یہ پتھروں سے بھی پرے پار ہو جاتا ہے۔ یا آپ جاتے ہیں تفریح کی جگہ، فوٹو میں دیکھتے ہیں پہاڑ ہیں، پتھر ہی پتھر ہوتے ہیں، اس میں اس سے پانی گر رہا ہے، کہتے ہیں جھرنا، کتنا خوبصورت منظر ہے، کیسا خوبصورت لگ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ پتھر رو رہا ہے، تمہیں ہمیں پانی دکھ رہا ہے، وہ رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا نا، جنت کا ایندھن، جنت کا مٹیریل کیا ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو، کہاں سے؟ جہنم سے۔ اپنے آپ کو ہی بچاؤ، اپنی فیملی کو ہی بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، جہنم کا ایندھن جس سے جہنم بھڑکائی جائے گی وہ انسان اور پتھروں سے اور انسان سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، تیز کیا جائے گا۔ جیسے آگ جل نہیں جل رہی ہے، پریشان کر رہی ہے، اس میں پیٹرول یا مٹی کا تیل گھاسلٹ ڈالتے ہیں، بھبک جاتے ہیں۔ ایسے ہی جہنم کو بھڑکانے کے لیے، تیز کرنے کے لیے انسان اور پتھر ڈال دیں گے، تو پتھر جانتے ہیں کہ ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا، اس ڈر اور خوف سے پتھر رو رہا ہے۔ لیکن میرے پیاروں، ہمارے پاس تو گوشت کا دل ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن یہ گناہوں کی وجہ سے ایسا پتھر اور سخت ہو جاتا ہے کہ پتھر بھی فیل ہے، پتھر بھی پیچھے رہ جاتا ہے، انسان دل کی سختی سے اس سے آگے نکل جاتا ہے۔ اللہ ایسے دل کی سختی سے میری آپ کی حفاظت فرمائے اور ہمارے دلوں کی سختی کو عافیت سے اللہ عز و جل دور فرمائے۔ اس لیے ایک بزرگ نے فرمایا، کون بزرگ؟ دارالعلوم دیوبند کے مائے ناز استاذ تھے جی، انہوں نے فرمایا منہ دیکھ لیا آئینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ جینے میں ایسے لگے ہیں کہ مرنے کا تصور نہیں آتا، خیال ہی نہیں آتا، تو مرنے کے بعد کی تیاری کیا کریں؟ جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور۔ مؤذن صاحب اذان جماعت کھڑی ہوتی ہے تو تکبیر کہتے ہیں نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، پرقام صلاحی رسولہ، تو ہم فرمائیں تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔
جس ضرب سے اللہ کے نام کی رٹ سے جو دل ہل جایا کرتے تھے وہ ضرب لگانا ہم نے چھوڑ دیا، اس کو بھول گئے۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم وہ ضرب لگائیں اور دلوں کو جگائیں تاکہ دلوں میں اللہ کی محبت بھر جائے۔ جب یہ نور سے بھرے گا پھر ہمیں عبادت میں مزہ آئے گا۔ اس لیے ہم اس دل کو سنواریں تاکہ جب اللہ رب العزت کے حضور پہنچیں تو پروردگار اس دل پر محبت کی نظر ڈال دیں۔ اگر یہ دل نجاست سے بھرا ہوا ہوگا، جیسے کسی کمرے میں نجاست بھری ہوئی ہو جسے کوئی آدمی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، تو بجائے محبت کے اللہ رب العزت اس دل کو دیکھنا بھی پسند نہیں فرمائے گا۔ اس لیے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس دل کو بنانے کی، اسے سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے تاکہ ہمیں اعمال کی صحیح لذت نصیب ہو جائے، پھر راتوں کا جاگنا آسان ہو جائے گا، پھر کسی کو کہنا نہیں پڑے گا۔ آج تو ہم نے دیکھا کہ بعض علماء بھی اپنے دل کو تسلی دے رہے تھے کہ ہم تو سارا دن پڑھنے پڑھانے میں مصروف رہتے ہیں، تہجد والوں کو تو ثواب مل ہی جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ صحابہ کرام تو شاید سبزی بیچنے میں لگے رہتے تھے، وہ دین کے کام میں سارا دن مشغول کہاں رہتے تھے؟ وہ رات کیسے گزارتے تھے؟ تو وہ اگر سارا دن دین کے کام میں رہنے کے باوجود رات کو مسلح کی پیٹھ پر کھڑے ہو سکتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی اتباع کریں۔ جس راستے پر وہ چلے، اگر ہم بھی اسی راستے پر چلے تو ہمیں پروردگار کی ملاقات نصیب ہوگی۔ اگر راستہ بدل جائے گا تو منزل بھی بدل جائے گی۔ صحابہ کی بہت ساری خصوصیتیں تھیں، اس میں ایک خصوصیت کیا تھی؟ دن میں صحابہ گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کر کے میدان جہاد میں دوڑتے تھے، مخلوق سے خالق کی بات منواتے تھے، مخلوق سے خالق کی بات منواتے تھے۔ اور رات میں صحابہ مسلح کی پیٹھ پر سوار ہوتے تھے اور مسلح کی پیٹھ پر سوار ہو کر خالق سے مخلوق کی منواتے تھے، خالق سے مخلوق کی منواتے تھے، اور دن میں مخلوق سے خالق کی منواتے تھے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ بھائی کہاں ہیں جو سوتے عشاء کے بعد چادر تان کے تو فجر بھی خطرے میں پڑ جاتی، اور ابھی تو سردی کا موسم ہے، گرم گرم بستر، نیند بھی نہیں کھلتی، اور کھل بھی گئی ہاں چلتے ہیں، کوئی تیز ٹھنڈک نہیں، کہیں نزلہ نہ ہو جائے، کہیں بخار نہ آ جائے، حرارت نہ ہو جائے، ارے پڑھ لیں گے یار۔ تہجد تو دور کی بات، فرض نماز ہماری خطرے میں پڑی۔ صحابہ دن میں گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کر مخلوق سے خالق کی منواتے تھے، اور رات میں مسلح پر سوار ہو کر خالق سے مخلوق کی بات منواتے تھے۔ آج ہم ان صفاتوں سے محروم ہو گئے۔ بس میرے عزیزوں، اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ بس ہماری اس مجلس کے ذریعے سے، یہ رسمی مجلس نہیں ہے بس کہہ دیا سن لیا بہبا سبحان اللہ مزہ آ گیا چلے گئے، بلکہ پھر کچھ سوچنے اور اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے کی مجلس ہے۔ ہم سوچیں، اس مجلس کا نام ہے اصلاحی مجلس، کچھ اصلاح ہونی چاہیے، اس ہمارے دل میں یہ فکر ہو اور یہ فکر جاگ جائے، اللہ ایسا ہمارے دلوں کے اندر ایسا جذبہ پیدا فرما دے کہ ہمیں فکر ہو جائے کہ مجھے اپنے دل کو سنوارنا ہے، اپنے دل کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک سے اپنا تعلق جوڑنا ہے۔ اس کا طریقہ وہی ہے جو میں ابھی کہا کہ اللہ والوں کی صحبت، جس کو قرآن نے کہا سچوں کی صحبت میں رہو، سچوں کی صحبت میں۔ اسی لیے شیخ سعدی نے ایک بزرگ کو لکھا، یکساعت صحبت با اولیاء از 100 سالہ طاعت بیریا۔ ایک سال کسی اللہ کے ولی کی صحبت میں رہنا 100 سال کی اخلاص والی عبادت سے زیادہ قیمتی ہے۔ 100 سال کی اخلاص والی عبادت سے زیادہ قیمتی ہے ایک ساتھ کی صحبت۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، معرف القرآن 8 جلدیں، وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے مرید تھے جی۔ پھر حضرت تھانوی نے ان کو خلافت دی، تو ایک دن حضرت تھانوی کی مجلس میں کہنے لگے، حضرت کی کسی شاعر نے جو ہے کہہ دیا ہے 100 سالہ طاعت بیریا، 100 سال کی بیریا عبادت سے افضل ہے۔ کہا یہ 100 جو لفظ ہے نا 100 سال کم کیا، میرے سمجھ میں نہیں آتا، خالی طاعت بیریا کہہ دیتا بس، 100 سال تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک سال ایک لمحہ بیٹھنا اللہ والے کے ساتھ 100 سال کی عبادت اخلاص والی سے افضل ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا، اچھا کہ یہ شعر میں پڑھوں
کا پڑھیے تو حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شریف علی تھانوی رحمۃ اللہ شعر پڑھا، یک ساعت صحبت با اولیاء لکھ سالہ طاعت بیریا، لاکھ سال کی اخلاص والی عبادت سے قیمتی ہے ایک ساتھ اللہ والی کو۔ کاش اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو نصیب فرمائے۔ اس کے بارے میں ایک دو باتیں اور تھے ذہن میں، لیکن وقت نے اجازت اپنی واپس لے لی، اب وقت میں گنجائش نہیں، زندگی رہی، پھر دوبارہ حاضری ہوگی تو انشاءاللہ بات کریں گے۔ آپ اور میں سب مل کر نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے دل کو ٹھیک کرنے کے کام میں لگیں گے، دل کا علاج کرائیں گے، اس دل کو اس پیدا کرنے والے خالق سے جوڑیں گے، اس سے جوڑیں گے، اس سے لو لگائیں گے۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو مولانا محمد